تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہی سہی، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی، سبت جس راہ میں ہو سطوت شاہی کے نشان، اس پہ الفت بری روحوں کا سفر کیا مانی، میرے محبوب میرے محبوب پسے پردے تشہیر وفات، تو نے سطوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا، مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنی تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا، انگنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، انگنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے، لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے، یہ عمارات و مقابر، یہ فصیلیں، یہ حصار، مطلق الحکم شہنشاہوں کی عظمت کے ستون، سینے دہر کے ناسور ہیں کہنا ناسور، جذب ہے ان میں تیرے اور میرے اجداد کا خون، میری محبوب میری محبوب انہی بیت تو محبت ہوگی، جن کی سنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل، ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نمود، آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے قندیل، یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہی سہی، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ تاج محل دنیا میں کسی انسان کی محبت میں تراشی گئی سب سے خوبصورت تعمیر، سنگ مرمر اور دوسرے قیمتی پتھروں سے بنائی گئی یہ عمارت بھارت کے ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ میں واقع ہے۔ تاج محل ہندوستان کے مغل شہنشاہ شاہجہاں نے اپنی بیگم ممتاز کی یاد میں تعمیر کرایا، جو کہ دوران زچگی 1631 میں فوت ہو گئی تھی۔ اس کی تعمیر 1632 میں شروع کی گئی۔ عمارت کا ڈیزائن استاد احمد نامی آرکیٹیکٹ نے تیار کیا۔ عمارت کی تعمیر میں 20,000 سے زائد مزدوروں اور 1,000 ہاتھیوں نے حصہ لیا۔ تعمیر میں ہندوستان، ایران، ترکی اور یورپ کے ماہرین نے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ مرکزی محل کی تعمیر 1648 میں مکمل ہوئی، جبکہ باغیچے اور دوسری عمارتوں کی تکمیل 1653 میں ہوئی۔ 360 سال سے زائد پرانی یہ عمارت دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے۔ محل کے اطراف میں بنائے گئے حفاظتی دیوار سے داخلے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے ہیں۔ مرکزی دروازہ جو بالکل محل کے سامنے ہے اور باقی 2 دروازے دائیں اور بائیں سمت میں ہیں۔ اس کی بنیاد کے لیے زمین سے 7 میٹر بلند پلیٹ فارم سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا۔ 42 ایکڑ پر پھیلے ہوئے اس محل کا سب سے بڑا گنبد 240 فٹ بلند ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی عمارت میں 4 چھوٹے چھوٹے گنبد ہیں۔ عمارت کے اطراف میں 4 مینار بھی بنائے گئے ہیں۔ محل کے دائیں اور بائیں سمت میں 2 اور عمارتیں سرخ پتھروں سے بنائے گئے ہیں، جس میں ایک مسجد اور دوسرے کا نام جواب رکھا گیا۔ تاج محل فن تعمیر، نفاست، تناسب، عظمت اور کاریگری میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس دور میں بنائی گئی تقریباً تمام یادگاروں میں سرخ رنگ کے پتھر استعمال کیے جاتے تھے، جبکہ تاج وہ پہلی بڑی یادگار ہے جو کہ سفید سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی۔ تاج محل کی سجاوٹ میں کہیں بھی رنگ استعمال نہیں کیے گئے۔ مختلف نقش و نگار، پھول اور اسلامی خطاطی کے تمام نمونے 28 قسم کے مختلف رنگوں کے پتھر استعمال کر کے بنائے گئے ہیں۔ محل کی اندرونی سجاوٹ دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ پتھروں کی تراش اور ان کی تنصیب میں نفاست،
کاریگروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ باہر کی سمت میں بنائے گئے ستونوں میں پتھروں سے اس طرح کے ڈیزائن بنائے گئے ہیں کہ سہ رخی ستون پر شش پہلو کا گمان ہوتا ہے۔ عمارت شب و روز کے مختلف اوقات میں روشنی کی نسبت سے رنگ تبدیل کرتا ہے۔ صبح سویرے اس کا رنگ ہلکا گلابی مائل ہوتا ہے، سہ پہر کو دودھیا سفید اور رات کو اس کا رنگ سنہرا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دن کے مختلف اوقات میں یہ مختلف رنگوں میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق شاہ جہاں اسی محل کے مقابل دریا کی دوسری سمت اپنے لیے بھی ایک محل تعمیر کرانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے اس کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا، جہاں اس نے باقی عمر گزار دی۔ محبت کی قیمتی اور تاریخی نشانی وقت اور حالات کی سختیوں سے مکمل طور پر محفوظ نہ رہ سکی۔ 1857 میں جنگ آزادی میں مسلمانوں کی ناکامی کے بعد انگریز سپاہیوں نے محل میں لوٹ مار کیا، جس میں بہت سے قیمتی پتھر چرا لیے گئے۔ لارڈ کرزن کے دور میں کسی حد تک اس کی حفاظت اور بحالی کا کام ہوا۔ بعد میں فیکٹریوں کے دھوئیں اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ماربل کا رنگ ماند پڑ گیا۔ حکومت نے اس کے اطراف میں بہت سی فیکٹریاں اس کی حفاظت کے پیش نظر بند کرا دیے۔ 1983 میں یونیسکو نے اس کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں جگہ دے دی، جبکہ 2007 میں اس کو دنیا کے 7 نئے عجائبات میں بھی شامل کیا گیا۔ سیاحت کے سیزن میں تقریباً 70,000 تک کی تعداد میں سیاح ایک دن میں اس کا نظارہ کرنے آتے ہیں۔